شہیر تو ہاتھ دھو کے درے شہوار کے پیچھے پڑ چکا ہے، جہاں وہ پہنچتی ہے شہیر بھی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اب شاپنگ مال میں جب آمنا سامنا ہوتا ہے اور شہیر کو پتہ چلتا ہے کہ درے شہوار ولید کے ساتھ ہنی مون پہ جا رہی ہے، تو شہیر وہاں پہنچ کے درے شہوار کا ہنی مون ٹھیک اسی طرح خراب کرنے والا ہے جس طرح درے شہوار آئمہ اور تیمور کا ہنی مون خراب کرنے زبردستی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو چکی ہے۔ آئمہ کو تو پہلے ہی ناگواری کا احساس ہوتا ہے کہ آخر درے شہوار کا ہمارے ساتھ کیا کام، بہرحال وہ ولید کو منع تو نہیں کر سکتی، اور تیمور سے بات کرتی ہے تو وہ بھی یہی کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ ہم سب درے شہوار کے سامنے مجبور ہیں، کیونکہ وہ جو بات کہہ دیتی ہے اسے اپنی ضد منانے کی عادت ہو چکی ہے۔ اب چونکہ دعا بیمار ہے تو ولید ہنی مون پہ جانا نہیں چاہتا۔ وہ درے شہوار کو سمجھاتا بھی ہے کہ ہمیں دعا کی کیئر کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہاں ٹھنڈے مقام پہ جا کے دعا کی حالت مزید بگڑ جائے، جبکہ درے شہوار سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بس مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ ہنی مون پر جانے سے ٹالنے کے لیے آپ یقیناً کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کر ہی لیں گے، اور کچھ نہیں تو دعا کی بیماری کا ہی بہانہ مل گیا، لیکن کچھ بھی ہو جائے میں ہنی مون پر جا کے ہی رہوں گی۔ ویسے بھی میں تو ابھی بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری خوشیوں میں، میری آزادی میں دشواری پیدا کریں گے۔ ولید کو تو درے شہوار کی بے حسی پہ شدید افسوس ہوتا ہے کہ دعا کی ماں ہوتے ہوئے بھی درے شہوار اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے سامنے ہی بچی 2 دن ہاسپٹل میں گزار کے آئی ہے۔ بہرحال درے شہوار سے بحث کرنا سمجھو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ تبھی ولید ہتھیار پھینک دیتا ہے، لیکن وہاں جا کے تو درے شہوار آئمہ، ولید، تیمور سب کے ناک میں دم کر دیتی ہے۔ خود تو درے شہوار نے نہ کسی بات پہ شکر ادا کرنا ہے، نہ ہی خوش ہونا ہے، دوسروں کی خوشیاں بھی اس سے ہضم نہیں ہوتی۔ اب حالانکہ ولید بھی درے شہوار کے ساتھ اچھی اچھی جگہ پہ پکچرز بنا رہا ہے، لیکن درے شہوار کی نظر ہر وقت آئمہ اور تیمور پہ رہتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں ہنس بول رہے ہیں تو درے شہوار کو غصہ آ جاتا ہے، وہ دونوں ساتھ رومانٹک پکچرز بنا رہے ہیں تو درے شہوار سے برداشت نہیں ہوتا، اور تو اور آئمہ کو سنا ہی دیتی ہے کہ جس بے شرمی سے تم اپنے شوہر کے ساتھ اتنا فرینک ہو رہی ہو، اگر ولید کی جگہ تمہارا اپنا سگا بھائی ہوتا تو کیا تم پھر بھی یہی بے شرمی دکھاتی؟ اب آئمہ کو تو درے شہوار کی بات سن کے جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تیمور سے کہتی ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو زبردستی ہمارے ہنی مون میں ہمارے ساتھ آئی ہے، اور اب ہم دونوں کو آپس میں ہنستا بولتا دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتا۔ تیمور بیچارہ آئمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس سے درے شہوار کی طرف سے خود معذرت کرتا ہے، لیکن ابھی آئمہ کا اس بات پہ موڈ ٹھیک نہیں ہوا کہ درے شہوار نئی ضد لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو آئمہ اور تیمور والے کمرے میں رہوں گی کیونکہ اس کا ونڈو ویو زیادہ اچھا ہے، اور تیمور سے کہتی ہے بھائی آپ کو برا تو نہیں لگے گا اگر آپ لوگ ہمارے والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ اب تیمور تو میسنا سا بن کے کبھی آئمہ کو دیکھتا ہے اور کبھی درے شہوار کو، جبکہ درے شہوار آئمہ، تیمور، ولید سب کے موڈ کو یکسر اگنور کرتے ہوئے ریسیپشن پہ کال کرتی ہے اپنا سارا سامان اس کمرے میں، جبکہ آئمہ اور تیمور کے سوٹ کیسز اپنے والے کمرے میں بھجوا دیتی ہے۔ ولید اب تک تو جیسے کیسے درے شہوار کی ہر حرکت برداشت کر رہا تھا، لیکن یہ حرکت بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ تبھی درے شہوار سے کہتا تھا کہ آئمہ کو کتنا برا لگا ہوگا جو حرکت تم نے کی ہے، تو درے شہوار کہتی ہے کہ بس بھی کر جائیں، کون سا میں نے آئمہ کے نام لکھی جائیداد اپنے نام کروا لی ہے، ایک روم ہی شفٹ کیا ہے نا۔ جبکہ ولید مایوسی سے درے شہوار کی طرف دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو اس کی ایک بھی حرکت ایسی نہیں ہے کہ اسے اپنی زندگی میں برداشت کیا جا سکے۔ اب ولید کا موڈ تو سخت خراب ہو جاتا ہے۔ درے شہوار سوچتی ہے کہ کہیں خراب موڈ کے ساتھ ولید واپس جانے کا پلان نہ کر لے۔ تبھی ولید سے جا کے کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ جا کے آئمہ سے تو بات کریں، اگر اسے بھی یہ برا لگا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنا سامان واپس شفٹ کروا دوں گی، کیونکہ درے شہوار اتنا تو سمجھ ہی چکی ہے کہ آئمہ کائنات اور آباد ولید کو لے کے اتنے سینسیٹیو ہیں کہ انہیں درے شہوار کی کوئی بھی بات جتنی بھی بری لگے لیکن وہ ولید کے سامنے کھل کے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔
تاکہ ولید کے دل کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کی حالت خراب نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ درِ شہوار کو نہ تو ولید کے دل کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس کی حالت کی خرابی کی کوئی پرواہ ہے۔ تو وہی ہوتا ہے، بالآخر آئمہ کو ہی ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سے کمرے میں اسٹے کیا جائے، اصل میں تو ہم لوگ یہاں پہ مری کا ویو انجوائے کرنے آئے تھے نا۔ تو آئمہ کی اس بات پہ ولید کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ تیمور کے دل میں آئمہ کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہے کہ درِ شہوار آئمہ کو زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ آئمہ کو تکلیف پہنچانے سے اس کے اپنے بھائی کو بھی تکلیف پہنچے گی، جبکہ دوسری طرف آئمہ اتنی سمجھدار ہے کہ صرف اس لیے کہ اس کے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے درِ شہوار کی ہر بری بات کو اگنور کر رہی ہے۔ اب یوں ہی مری میں کچھ دن گزر جاتے ہیں، جبکہ شہیر درِ شہوار کے پیچھے مری پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں جب آئمہ انکشاف کرتی ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے ولید بھائی نہ صرف بہت اچھا گٹار بجاتے ہیں بلکہ بہت اچھا گاتے بھی ہیں۔ تو درِ شہوار، تیمور اور وہاں پر موجود کچھ مزید لوگ بھی ولید سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے لیے کچھ گا دینا۔ جبکہ درِ شہوار بھی ضد کرتی ہے تو ولید ایک رومانٹک سا گانا درِ شہوار کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ اب ادھر ولید درِ شہوار سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ادھر شہیر بھی اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ درِ شہوار کی جب اچانک نظر شہیر پہ پڑتی ہے تو وہ تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شہیر آگے بڑھ کے درِ شہوار سے کوئی بات کرے، ولید سے کہتی ہے کہ پلیز جلدی کمرے میں چلیں، مجھے لگتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اب ولید بھی درِ شہوار کی اس اچانک تبدیلی پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں سچ میں درِ شہوار کی طبیعت تو خراب نہیں، جبکہ درِ شہوار اب ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کمرے سے نہ ہی نکلے اور دل ہی دل میں شہیر کو گالیاں دیتی ہے کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی، اتنی مشکل سے تو ولید مجھے ہنی مون پر لے کر آئے تھے اور یہ یہاں میرا ہنی مون خراب کرنے پہنچ گیا۔ اب ولید ضد بھی کرتا ہے تو درِ شہوار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کمرے تک ہی محدود ہو جاتی ہے، جبکہ آئمہ تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ بالآخر اسے اپنے شوہر تیمور کے ساتھ کھل کے انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب شہیر جس نے اسی ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہے جہاں درِ شہوار کا سٹے ہے، تو وہ بس درِ شہوار کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ اتفاق سے درِ شہوار اپنے کسی کام کے سلسلے میں کمرے سے نکلتی ہے تو شہیر اس کے سر پہ پہنچ جاتا ہے۔ درِ شہوار تو بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے اور شہیر سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اگر میرے شوہر کو تمہارے اور میرے چکر کا پتہ چل گیا تو میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ جس پہ شہیر کہتا ہے کہ میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر خراب ہو۔ درِ شہوار کو ولید سے زیادہ اپنے بھائی تیمور کا خوف ہے، کیونکہ تیمور تو شہیر کو پہچانتا بھی ہے اور اگر اس نے شہیر کو اس طرح میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ شاید میں نے جان بوجھ کے شہیر کو یہاں بلایا ہے۔ اب لگتا یہی ہے ناظرین کہ آئمہ کی نظر پڑ جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہیر اور درِ شہوار کی باتیں بھی سن لے، اور آئمہ کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ اگر میں ایسے ہی ولید بھائی یا تیمور کو اس کی حرکتیں بتاؤں گی تو درِ شہوار کو تو صاف مکر جانے کی عادت ہے۔ تو پاسبل ہے کہ جب درِ شہوار اور شہیر آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو آئمہ چھپ کے ان دونوں کی ویڈیو بنا لے، جس کے بعد ولید کو اور تیمور کو دکھائے۔ درِ شہوار تو صاف مکر جائے گی کہ میں نے اسے یہاں نہیں بلایا تھا، جبکہ شہیر ولید کے سامنے یہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ درِ شہوار جو تم سے شادی سے پہلے بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی کے کہنے پہ میں یہاں آیا ہوں، جبکہ تم سے شادی تو محض اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، کیونکہ میرے پیرنٹس نے درِ شہوار کو بہو بنانے سے انکار جو کر دیا تھا، لیکن آج بھی میں اور درِ شہوار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اب تو میں اس قابل بھی ہو چکا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کے نہ صرف درِ شہوار کو اپنا سکتا ہوں بلکہ بہترین زندگی بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، جب ولید کو درِ شہوار اور شہیر کی محبت کا پتہ چلے گا تو وہ درِ شہوار کو طلاق دے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔